इस सिस्टम के रहते हुए अगर 1000 बार भी इलेक्शंस करवा लेना तो पाकिस्तान में कुछ नहीं होने वाला। अवाम की उम्मीदें थी वो सारी की सारी टूट गई। अवाम का मैंडेट दिन दिहाड़ी चोरी किया गया और ये इतने जाहिल लोग हैं, ये असेंबलियों में बैठकर गालियां दे रहे होते हैं। अगर कोई औरत आ गई है इलेक्ट होके MNA MPA तो ये असेंबली में बैठकर उस औरत को गालियां देते हैं। तो ये तो इनकी अखलाकियात हैं, ये इनकी मोरालिटी है कि आप जिनको वोट देते हैं ना वो आपके मुंतखब करदा नुमाइंदे नहीं होते। अब अगर MNA MPA अपनी सीट को जीतने के लिए 8-10 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? उसको पता है कि जो इनकम हैगी वो उससे कई गुना ज्यादा होगी तो वो इसलिए खर्च करता है। तो ये MNA MPAs अपने फायदे के लिए आते हैं, इनको अवाम की जरा बराबर फिक्र नहीं होती। इनके लिए अपनी फैमिली, अपना खानदान, अपने दोस्त और अपनी जात अवाम का भूल कर भी इन लोगों को ख्याल नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल, सबसे बड़ा मसला इकॉनमी का, उससे भी बड़ा मसला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इन सारे मसाइल से निकलने का हल था हमारे पास इलेक्शंस। 8 फरवरी 2024 की डेट अनाउंस की जाती है कि इलेक्शंस होंगे और इन सारे मसाइल का हल निकल आएगा। हमने आपको पहले ही बता दिया था, अपने चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि इन मसाइल का हल इलेक्शंस नहीं है। और मैं आज भी अपनी पूरी कौम को कहना चाहता हूँ कि इन सारे मसाइल का हल कभी भी पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं है, क्योंकि इस वजह से कि पाकिस्तान का इलेक्शन सिस्टम ही ठीक नहीं है। इलेक्शन सिस्टम को आप छोड़ दें, पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही ठीक नहीं है। तो इस सिस्टम के रहते हुए अगर आप इस सिस्टम में 1000 बार भी इलेक्शंस करवा लेना तो पाकिस्तान में कुछ नहीं होने वाला। हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं था कि ये अचानक से हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स आ गए, तो ऐसा नहीं हुआ। हमें इसका पहला ही आइडिया था कि अवाम के वोट की क्या कदर की जाएगी। 8 फरवरी का दोस्तों दिन ऐसा दिन था कि जैसे पाकिस्तानी अवाम को लगा था कि इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा और पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा। तो 8 फरवरी की रात एक तारीख साज रात थी। उस दिन जो भी मसाइल थे पाकिस्तान के अंदर, तो अवाम की जो ख्वाहिशें थीं, अवाम की उम्मीदें थीं, वो सारी की सारी टूट गई। अवाम का मैंडेट दिन दिहाड़ी चोरी किया गया। आपको मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान का इलेक्शन सिस्टम ही ठीक नहीं है। अब पूरे का पूरा सिस्टम पाकिस्तान का ख़राब है। तो इस सिस्टम में रहते हुए आप कैसे अच्छे इलेक्शंस और कुछ अच्छा होने की उम्मीद रख सकते हैं? इस सिस्टम में रहते हुए कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हर हलके में वही MNA MPAs उठते चले आ रहे हैं और एक गरीब के बच्चे को और एक आम इंसान को और एक स्टूडेंट को कभी भी MNA या MPA की सीट पर उठने का मौका ही नहीं मिलता। अब आपका सवाल होगा कि क्यों नहीं उठ सकता एक स्टूडेंट या एक गरीब का बच्चा? तो दोस्तों वो इसलिए कि एक गरीब का बच्चा वो एक इलेक्शन पर 8 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकता। हमारा आइन कहता है, हमारा कानून कहता है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वो सारे का सारा गैर कानूनी है। तो यहाँ पर जो इतने करोड़ों रुपए एक इलेक्शंस पर एक हलके में खर्च करता है एक MNA MPA अपनी सीट को जीतने के लिए, अपनी इक़्तिदार की कुर्सी को हासिल करने के लिए, तो उसको आप कैसे जमहूरियत कह सकते हैं और कैसे साफ और शफाफ डिक्लेयर कर सकते हैं? तो इसलिए यह कोई सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि वही कैंडिडेट्स अपने अपने हलके में उठ रहे हैं। और जिस इंसान पर आप लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई थी इमरान खान के ऊपर, उस इंसान का भी पता था कि वो इंसान बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रहा है। अपने चैनल पर एक मैंने वीडियो भी अपलोड की थी हिस्टोरिकल ब्लंडर्स ऑफ इमरान खान के टॉपिक पर। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि इमरान खान ने कौन कौन से ब्लंडर्स किए हैं। इमरान खान को पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान का सिस्टम कितना करप्ट है। वो मुझे लगता है कि इमरान खान जैसे बहुत ज़्यादा मासूम बंदा है, उसको पता ही नहीं था पाकिस्तान के सिस्टम में। वो समझ रहा था जैसे ये बरतानिया है, अमेरिका है। ये ऐसा नहीं है मेरी जान, ये पाकिस्तान है। यहाँ पर करप्ट सियासतदान, उन्होंने अपने अपने इलाके, उन पर कंट्रोल जमाया हुआ है। इमरान खान का सबसे बड़ा ब्लंडर, इमरान खान इलेक्टेबल्स को लेके आए, इमरान खान स्टूडेंट्स को नहीं लेके आए, इमरान खान एक गरीब बच्चे को, एक गरीब माँ बाप के बच्चे को नहीं लेकर आए। तो इससे बड़ा ब्लंडर और क्या हो सकता है? आप करप्ट सियासतदानों के ऊपर कैसे एतमाद कर सकते हैं? इमरान खान का इससे बड़ा ब्लंडर और क्या हो सकता है?
اور میں تو یہ کہتا ہوں دوستو، اگر آپ کو میری باتیں بری لگیں تو بری لگیں، آپ کو ایک دن اس چیز کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر عمران خان صاحب آج جیل کے اندر ہیں تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی مسٹیکس کی وجہ سے، اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہیں انہوں نے کہ این آر او دینے کی کیا ضرورت تھی، آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی کیا ضرورت تھی۔ آپ کو یہ غلطیاں چھوٹی لگ رہی ہوں دوستو، لیکن انہی غلطیوں کی وجہ سے عمران خان کی حکومت گری، رجیم چینج آپریشن ہوا۔ آپ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہیرو ہیں قوم کے، آپ کہہ سکتے ہیں آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، تو یہ ہیرو پنتی آئی تھنک پرائم منسٹر اگر آپ ہیں نا تو یہ ہیرو پنتی وہاں پر نہیں چلتی۔ اگر آپ اوپر والی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوں نا تو ایسے الفاظ اور ایسی لینگویج آئی تھنک وہ کام خراب ہی کرتی ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں عمران خان کے بالکل ہی مخالف ہوں، عمران خان کے میں مخالف نہیں ہوں، لیکن جو عمران خان کی پالیسیز تھیں وہ بالکل غلط تھیں۔ مطلب آپ احساس کارڈ اور صحت کارڈ اس طرح سے پاکستانی قوم کو آپ کیسے اوپر لے کے جا سکتے ہیں؟ اور پھر آپ نے لنگر کھانے کھول دی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر جو انسانیت کا احساس ہے اس کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری سٹیٹ یہ سارا کچھ افورڈ کر سکتی ہے جو عمران خان صاحب نے کیا؟ اب میں صرف عمران خان کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں اوروں کے اوپر بھی ایسے ہی تنقید کرتا ہوں۔ اب ان لوگوں نے میٹرو بس، اسپیڈو سارا کچھ بنا دیا، تو کیا یہ ایکول رائٹس ہیں؟ ہمارا آئین ہر شہری کو ایکول رائٹس دیتا ہے، تو آپ نے میٹرو بس کچھ شہروں میں بنا دی، تو جو باقی دیہاتی علاقوں میں لوگ رہنے والے ہیں وہ ان میٹرو بس کا کیا کریں گے؟ انہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیہی علاقوں میں جا کر دیکھ لیں، 50-60 کلومیٹر کی دوری پر ایک اچھے سے اچھا ہاسپٹل ملتا ہے، ایک اچھے سے اچھا کالج ملتا ہے ایک شہر کے اندر، تو دیہاتی علاقوں میں ہماری یونیورسٹیز نہیں ہیں، ہمارے کالجز نہیں ہیں، ہمارا ہاسپٹل نہیں ہے۔ آپ نے ان بڑے بڑے شہروں میں میٹرو بس اور اتنی فیسلٹیز دے دیں، کیا یہ ایکول رائٹس ہیں؟ کیا اس کو جمہوریت بولتے ہیں؟ تو میں صرف عمران خان پر تنقید نہیں کرتا، میں پورے سسٹم کے اوپر تنقید کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا پورے کا پورا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے، اور اب جو گورنمنٹ آ گئی ہے یہ بھی کچھ زیادہ نہیں چلنے والی، کیونکہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، عوام کی پیچھے طاقت ہی نہیں ہے۔ اور قدرتی بات ہے کہ اگر انسان کے پیچھے عوامی طاقت ہو تو وہ کھل کر بول سکتا ہے، کھل کر ایگریمنٹس کر سکتا ہے۔ تو جب کسی حکومت کے پاس مطلب عوام کے پیچھے سپورٹ ہی نہیں ہے، وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہی نہ ہو، تو وہ کیسے کھل کر کام کر پائے گی؟ تو اس حکومت نے کھل کر کام نہیں کرنا، سارے کے سارے عوام سے سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے لوگ ہیں، ان سے حکومت جو ہے وہ نہیں سنبھالی جانی۔ یہ اتنے جاہل لوگ ہیں، یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی پاکستان کی اسمبلی دیکھ لیں، ایون صوبائی اسمبلیوں میں عورتوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو یہ پاکستان کا کیسا کلچر بن گیا؟ ہمارے ایم این اے ایم پی ایز کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ سارے کے سارے جاہل، سارے کے سارے ان پڑھ اور جعلی ڈگریوں والے یہ ایم این اے ایم پی ایز الیکٹ ہو کر جب آتے ہیں اسمبلیوں میں، تو ان کو اخلاقیات کا نہیں پتہ ہوتا، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ عورت کی عزت کیسے کرنی ہے اور عورت کی عزت کیا ہے، عورت کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے۔ اب ایک ان پڑھ بندے کو کیا پتہ؟ تو یہ ان پڑھ ہیں سارے ایم این اے ایم پی ایز، تو انہوں نے کیا عورت کی عزت کرنی؟ یہ اسمبلی میں اگر کوئی عورت آ گئی ہے الیکٹ ہو کے ایم این اے ایم پی اے، تو یہ اسمبلی میں بیٹھ کر اس عورت کو گالیاں دیتے ہیں، تو یہ تو ان کی اخلاقیات ہیں، یہ ان کی morality ہے۔ ان کے پاس کوئی اخلاقیات نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ سمجھیے اس بات کو کہ آپ جن کو ووٹ دیتے ہیں نا، وہ آپ کے منتخب کردہ نمائندے نہیں ہوتے۔ اس بات کو سمجھیے کہ جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں وہ اسمبلیوں میں اپنے فائدے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو سمپل اگزامپل بتاتا ہوں کہ اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں نا، تو اس کاروبار کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ نے کیلکولیشن کی ہوتی ہے، اور جو اچھا انسان ہوتا ہے نا، قابل بندہ، اس نے کیلکولیشن کر کے رکھی ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کاروبار سٹارٹ کر رہا ہوں نا، اس پر انویسٹمنٹ اتنی ہوگی اور اس سے انکم اتنی آئے گی، میری ہر روز کی اتنی آئے گی، ہفتے میں اتنی آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس نے پوری کیلکولیشن کی ہوتی ہے۔ اب اگر ایم این اے ایم پی اے اپنی سیٹ کو جیتنے کے لیے 8-10 کروڑ روپے خرچہ کر رہا ہے، تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے نا کہ اس سیٹ سے آنے والی انکم میری کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر 8-10 کروڑ ایک بندہ خرچہ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو انکم ہے گی وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔
تو وہ اس لیے خرچ کرتا ہے. تو یہ MNA-MPs اپنے فائدے کے لیے آتے ہیں. ان کو عوام کی ذرا برابر فکر نہیں ہوتی. ان کے لیے اپنی فیملی، اپنا خاندان، اپنے دوست اور اپنی ذات، ٹھیک ہے، عوام کا بھول کر بھی ان لوگوں کو خیال نہیں آتا. آپ دیکھ لیں دوستو، الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ادروائز کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آتے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے آفیسز کہاں ہیں، ان کا گھر کہاں ہے. اور اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے تو آپ لوگ ان کو اپروچ نہیں کر سکتے، ان سے ملاقات نہیں کر سکتے. انہوں نے آگے اپنے سیکیورٹی گارڈ، اپنے سیکریٹری کھڑے کیے ہوتے ہیں. یہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے الیکشن سے پہلے. حالانکہ جمہوریت یہ کہتی ہے کہ جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں آپ ان سے ملاقات کیجئے، ان سے پوچھئے اور وہ عوام کے آگے جواب دیں ہیں. اور جو آئین کا پریامبل ہے اس کے سٹارٹ میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ آل اتھارٹیز آر ایکسرسائزڈ بائی دا پیپل آف پاکستان. تو اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا ایسے ہی ہوتا ہے پاکستان میں؟ ایسے نہیں ہوتا نا. سارے کا سارا قانون اور سارے کا سارا کام آئین کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آئین کے پریامبل میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو میں عام الفاظ میں بتانا چاہوں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ساری کی ساری جو عوام کی اتھارٹیز ہے نا، وہ عوام اپنی اتھارٹیز ایکسرسائز کرے گی اپنے کینڈیڈیٹس کے ذریعے، الیکٹڈ کینڈیڈیٹس کے ذریعے. تو کیا ایسے ہوتا ہے پاکستان میں؟ کیا آپ اپنی اتھارٹیز ایکسرسائز کر پاتے ہیں ان کینڈیڈیٹس کے ذریعے؟ ایسا نہیں ہوتا نا. اگر آپ نے FIR کروانی ہے، کیا آپ کروا سکتے ہیں ان کینڈیڈیٹس کے بغیر؟ کیا آپ نے کسی MNA-MPA کے خلاف ہی رپورٹ کروانی ہے درج، تو کیا آپ کروا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. الٹا وہ آپ کو الٹا لٹکا دیں گے اور اریسٹ کر دیں گے اور آپ کو چھتر پھیریں گے. تو یہ پاکستان کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے سارے کا سارا سسٹم کنٹرول کیا ہوا ہے اور اس کو دوستو آمریت بولتے ہیں. اس سسٹم میں رہ کر کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. جو تبدیلی کا خواب دیکھتے تھے انہوں نے بھی ایکسپیریمنٹ کر لیا، ٹھیک ہے، کہ اس سسٹم میں رہ کے تبدیلی ممکن نہیں ہے. یہ سسٹم چینج کرنا پڑے گا. یہ عوام کی فلاح کے لیے یہ سسٹم بنایا ہی نہیں کیا. یہ سسٹم صرف اور صرف جاگیرداروں کو سوٹ کرتا ہے، امیروں کو سوٹ کرتا ہے. اس سسٹم میں غریب عوام کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ سسٹم غریب آدمی کے آگے ہیلپ لیس ہے. تو اس سسٹم میں رہتے ہوئے نا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی دوستو. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.